بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اساتذہ کرام، عزیز بچوں، مکتب دارالقرآن فاروقیہ بڑوالی مسجد آپ لوگوں کے درمیان اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوتی رہی۔ آج یہاں سفر جے پور ہوا تو ہمارے عزیز محترم مولانا محمد شاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو اس بڑوالی مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان کی مخلصانہ دعوت پر قرآن پاک کی نسبت پر حاضری کی سعادت ہوئی، اور یہاں آ کر کے آپ حضرات کو دیکھ کر قرینے اور سلیقے سے اور ٹوپیوں کی یکسانیت دیکھ کر، بیٹھنے کا سلیقہ دیکھ کر دلی مسرت ہوئی، اور یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ اپنے ہی جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مولانا شاہد صاحب اور ان کے برادر کبیر قاری محمد ارشد صاحب، میں صرف جے پور میں نہیں بلکہ باہر بھی اس کا ذکر برابر کرتا رہتا ہوں کہ یہاں شہر جے پور میں اور یہاں کے ماحول میں ایسا عمدہ مکتب کا نظام، مضبوط نظام، اور وہ بچے خاص طور پر جو اسکولوں میں پڑھنے والے، ان بچوں کے ماحول کو سامنے رکھ کر ان کو قابو کرنا اور ان کو حافظ قرآن بنانا، اور صرف رسمی طور پر ہی نہیں بلکہ ایسا حافظ بنانا کہ جو محراب سنائے، یہ بہت بڑی سعادت مندی بھی ہے، خوش نصیبی ہے، اور ان حضرات کی بچوں کے تئیں مخلصانہ محنت، جد و جہد اور ان کی مسلسل کوششوں اور کاوشوں کے ثمرات ہیں، اور الحمدللہ یہ اس میں کامیاب ہیں۔ اور یہاں اس بڑوالی مسجد میں جب سے مکتب قائم ہوا، ہر سال رمضان میں میری حاضری ہوتی ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں سے مصافحے کا بھی موقع ملتا ہے، تو یہاں آ کر کے بہت جی خوش ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس وقت میرے رفیق حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق صاحب دامت برکاتہم، محتمم شیخ الحدیث جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور تشریف فرما ہیں، اور اصل آپ ہی کا وعظ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں اظہار مسرت کے طور سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ نے آپ کے والدین کے دل میں ڈالا کہ وہ آپ کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن پاک کی تعلیم دلائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہاں اس سامنے حدیث آپ کے لکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، جو قرآن پاک کو سیکھیں اور جو قرآن پاک کو سکھائیں۔ اس مجلس میں ماشاءاللہ متعلمین بھی ہیں اور معلمین اساتذہ کرام بھی ہیں،
اس بچے نے جو بھی قرآن کریم پورا کیا، حالانکہ ناظرہ پڑھنے والا بچہ ہے، لیکن اس بچے کی عمدگی، ادائیگی اور روانی سلاست یہ ماشاءاللہ بہت خوش آئین ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آگے چل کر انشاءاللہ یہ بہترین حافظ قرآن بنے گا۔ بچے جو ہیں وہ سب اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہوا کرتے ہیں۔ آپ حافظ قرآن بنیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کو حافظ بنائیں گے، سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، بڑوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ایک نظام خداوندی ہے کہ مکاتب، مدارس میں جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، اور جو اساتذہ دن رات آپ لوگوں کے ساتھ محنتیں کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کون بچہ آگے چل کر کتنا بڑا عالم بننے والا ہے اور کتنا اس کے ذریعے فیض ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اساتذہ کی محنتیں، امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ذخیرہ آخرت ثابت ہوگی اور آپ لوگ ہمارے لیے نجات کا باعث اور سبب بنیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک عورت کا جب انتقال ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا حافظ قرآن تھا، تو حافظ قرآن وہ جب جاتا تھا قبرستان اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی خاطر، تو قرآن کریم چونکہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس لیے جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو اس کا پورا چہرہ نور کے اندر چھپ جایا کرتا تھا۔ تو جب وہ داخل ہوتے قبرستان تو اپنی والدہ کی قبر پر، تو وہاں ایصال ثواب کرتے آ جاتے۔ وہ والدہ کسی کے خواب میں آئی اور یہ کہا کہ میرے بیٹے کو کہنا جب وہ آتا ہے یہاں قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ایسا نورانی اور ایسا نور میں چھپ جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں پاتی، وہ ذرا کچھ دیر آ کے ٹھہر جایا کرے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ تو میرے عزیزو، یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ مردہ جانے والے کو پہچانتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ درک و شعور اور یہ پہچان جمعے کے دن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فضیلت ہے کہ ہفتے میں کبھی بھی والدین کی، اپنے عزیزوں کی قبروں پر جائیں، لیکن جمعے کے دن جانا وہ فضیلت کا باعث اسی لیے ہے کہ اس دن مردے کو یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ جانے والے کو وہ پہچانتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے فلاں عزیز آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح دکھا دیتے ہیں کہ یہ بچے جو آج حافظ قرآن بن رہے ہیں تو اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ثابت ہوں گے۔ میں آخر میں بات خاص طور سے آپ بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ بچپن ہی سے آپ لوگ اپنے مزاج کے اندر صالحیت اور نیکی پیدا کریں۔ دو چیزیں ہیں، ایک صلاحیت اور ایک صالحیت۔ تو ماشاءاللہ صلاحیت ہر بچے کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اساتذہ ان صلاحیتوں کو اپنی محنتوں کے ذریعے بیدار کرتے ہیں، اور صالحیت یعنی مزاج کے اندر نیکی، کہ ہم اپنے آپ کو بچپن سے بچائے گناہوں سے، اپنی زبان سے گالی نہ دیں، زبان کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، دیگر اعضاء کی حفاظت کریں۔ صالحیت اگر ہمارے اندر بچپن سے آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ پھر علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں نافع بنے گا۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو طالب علمی کے زمانے سے حضرت کا معمول تہجد پڑھنے کا بن گیا تھا، اور طالب علمی کے زمانے سے حضرت تہجد گزار ہو گئے تھے۔ تو جو بچے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ابھی جیسے سردی کے ایام بڑھ رہے ہیں تو رات لمبی ہوگی، تو صبح سویرے آپ اٹھتے ہی ہیں
تو روزانہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے اور کچھ دیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کریں، اللہ سے مانگ لیا کریں، اپنے علم کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور آپ کی صالحیت اور نیکی میں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، کوئی بھی ولی مقام ولایت پر بغیر تہجد کے نہیں پہنچا۔ نفل نمازوں میں سب سے اونچا مقام نماز تہجد کا ہے۔ تو اس سے خود یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فرائض کی کتنی پابندی ہونی چاہیے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور آپ لوگوں کے اندر نیکی کے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اساتذہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائیں، اور جو اساتذہ اور ہمارے عزیز مولانا شاہد صاحب آپ لوگوں کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو برابر فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔